خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ اگر کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی، یعنی کھانے پینے کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ ہاں ثواب کی نیت سے اب بھی کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اب انشاءاللہ کھانے پینے سونے میں حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ۔ 1442 ہجری کے ماہ جمادی الاخری کی آج پاکستان میں 24ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنتی
نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میرے آقا سارے جہاں کو جینے میرا انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. پاپا آپ کو اس اسکرین میں 2 طوطے نظر آ رہے ہوں گے. اگر ہم لوگ ان 2 طوطوں کے سامنے اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جس طرح انسانوں کو نزع کی تکلیفیں ہوتی ہیں، کیا اسی طرح پرندوں اور دیگر جانوروں کو بھی ہوتی ہیں؟ انسانوں کی روح تو حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام قبض فرماتے ہیں. جانوروں کو موت کون دیتا ہے؟ کیا اس کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں؟ 2 سوالات اکٹھے ہو گئے. ایک تو میرے پوتے پوتی ماشاءاللہ ذکر بھی کر رہے تھے، نعرے بھی لگا رہے تھے صحابہ کرام کی شان عظمت نشان میں. سوال بھی کیا کہ یہ طوطوں کے سامنے ذکر اللہ کرنے کے متعلق ثواب ملے گا کہ نہیں. تو حاجی اس سے ثواب اس صورت میں ملتا ہے جبکہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا جائے، تو یہ ذہن میں ہو کہ میں یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، تو آپ کو یہ ثواب بھی ملے گا. ورنہ خالی ویسے ہی اگر کرتے ہیں تو پھر ثواب ملنا، یہ نابالغ کو بھی ثواب اسی صورت میں ملتا ہے کہ جبکہ وہ اتنا سمجھتا ہو، نیت کو سمجھتا ہو کہ نیت کیسے ہوتی ہے. تو میں نے کہہ رہا کہ جیسے کہ نیت ذہن میں یہ ہو کہ میرا رب خوش، اللہ خوش ہوگا، میں یہ پڑھوں گا تو اللہ اللہ کروں گا تو اللہ خوش ہوگا. واقعی اللہ پاک تو خوش ہوتا ہے اس کے ذکر سے. تو میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں، یہ ذہن میں نیت ہو نا تو پھر ثواب ملتا ہے. باقی خالی ویسے ہی طوطوں کو سنانے سے ثواب نہیں ملتا. ہاں اگر یہ نیت ہے کہ میں طوطوں کو اس لیے سناتا ہوں کہ یہ طوطے کو رٹیں، یاد کریں، پھر یہ بھی اللہ اللہ کریں، تو جب یہ اللہ اللہ کریں گے تو طوطا تو مکلف نہیں ہے، یعنی اس کو ثواب گناہ نہیں ہوتا، اس کو ثواب بھی نہیں ملتا طوطے کو ظاہر. لیکن یہ کہ اس میں یہ نیت ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ اللہ کرے گا تو دوسرے مسلمان اس کو سنیں گے تو ان کا دل خوش ہوگا، ان کو اللہ پاک کا ان کو بھی ذکر یاد آئے گا. طوطا اللہ اللہ کرے گا تو وہ بھی ان کی زبان پر بھی اللہ اللہ جاری ہو. تو اس نیت سے اگر طوطے کو اللہ کا ذکر سنائیں گے، درود شریف سنائیں گے کہ یہ یاد کرے اور اس طرح فائدہ ہو کہ دوسرے مسلمان سن کر ان کا دل خوش ہوگا، تو یہ بھی ایک ثواب کی نیت ہے. ایک اچھی نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ذکر اللہ کرے، درود شریف پڑھے اور یہ ذہن بنائے کہ یہ طوطا قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اس نے یا اللہ تیرا ذکر کیا تھا. تو یہ بھی ایک اچھی نیت ہے. تو اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے. اللہ توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جانور جو ہے نا، یہ مرغیاں دکھائی تھی ابھی کہ ان کو نزع کی کیا تکلیف ہوگی جس طرح انسان کو ہوتی ہے. تو ایسا کچھ کہیں پڑا نہیں ہے جانور کو نزع کی تکلیف ہو. اور جانور جیسا لاکھوں لاکھ جانور ذبح ہوتے ہیں، تو کیونکہ یہ مکلف نہیں ہے نا، ان کو گناہ ثواب نہیں ملتا، نہ ہی یہ مطلب کلمہ پڑھتے ہیں، نہ یہ کفر اسلام جیسے ایک انسان کے ساتھ یہ چیزیں وابستہ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہوتی. البتہ یہ ان کی بھی روح فرشتے قبض کرتے ہیں. مزید مفتی صاحب دیکھیے کیا فرماتے ہیں.
جی ایسا ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ ایک تو فی نفس ہی یعنی خود سے جو تکلیف ہوتی ہے ذبح کی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نزا کی سختیاں جو ایک جن و انس کے اوپر طاری ہوتی ہیں ویسا کہیں پڑھا نہیں ہے، اور بظاہر ایسا سمجھ میں بھی نہیں آتا، کیونکہ جو نزا کی تکلیف ہے یا اس کے بعد کی تکلیف ہے اس کے بارے میں حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جن و انس اس کی آواز، جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے. تو بظاہر یہ ہے کہ جو ہے وہ تکلیف اپنی جگہ پر، لیکن وہ جو نزا کی تکلیفیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو کفار ہیں ان کے اوپر عذاب ہوتا ہے، اور اگر مسلمان کا اچھا خاتمہ ہوا ہے اس کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس کے گناہوں کی تخفیف کا سبب بنتی ہیں، وہ بظاہر ان جانوروں کے اندر نہیں ہیں. گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہے، اجر ملتا ہے مومن کو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ یہ دعا بھی نہیں کرتے تھے کہ مجھے نزا کی تکلیف نہ ہو، بولے اس میں بھی مجھے ثواب ملے گا. ثواب کی ان کی اتنی حرص تھی، جذبہ. سیدنا عمر بن عبدالعزیز یہ اسلام کے پہلے مجدد اور تابعی بزرگ تھے، مشہور بزرگ ہیں یہ. کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی انہوں نے زیارت کی، صحبت اٹھائی، نیک پرہیزگار گزرے خلفاء راشدین میں سے علماء نے ان کو شمار کیا ہے. تو جانوروں کی روح بھی فرشتے ہی قبض کرتے ہیں. فتاوی حدیثیہ حضرت ابن حجر حتمی رحمت اللہ علیہ کی ہے، تو اس میں سے عرض کرتا ہوں، اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام ذوی الارواح کی روح ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں. کیونکہ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام نے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں ایک مچھر کی روح بھی اللہ کریم کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے قبض نہیں کرتا. امام قرطبی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث اس کے تحت فرماتے ہیں، اس حدیث سے مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ذی روح یعنی جس میں روح ہے، جان ہے، اس کی روح ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں. اچھا، خازن کے حوالے سے سیرۃ الجنان میں مروی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کے لیے دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح کر دی گئی ہے، تو وہ مشارق و مغارب کی مخلوق کی روحیں کسی مشقت کے بغیر اٹھا لیتے ہیں، اور رحمت و عذاب کے بہت سے فرشتے ان کے ماتحت ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو جیب خرچی نہ دے اور اس پر وہ بیوی ناراض ہو جائے تو اسے منانے کے لیے کہ اگر شوہر یوں کہے کہ جو میرا ہے وہ سب آپ ہی کا تو ہے، کیا اس طرح کہنے سے بیوی شوہر کے تمام ملک کی مالک ہو جائے گی؟ شوہر نے خالی کہہ دیا اس سے تو مالک کیسے ہو جائے گی؟ جب تک وہ شوہر اس کو قبضہ نہیں دے گا ہر چیز کا. جس چیز کا قبضہ دیتا جائے گا وہ اس کی مالک ہوتی چلی جائے گی. ورنہ یہ تو عام طور پر کہتے ہیں آپ کا ہی گھر ہے، آپ کا ہی گھر ہے، لوگ بولتے ہی نا. تو خالی کہنے سے گھر نہیں ہوگا. ہاں، جب چابی حاضر کرے آپ کا ہی گھر ہے، یہ لے میں چلا، آپ اس میں تشریف رکھیں، تب وہ اگر واقعی اس کا مالک اور یہ دے رہا ہے اور چابی سونپ رہا ہے کہ یہ آپ کا ہی گھر ہے، آپ رکھ لو، ہے نا، قبضہ کرنے کی صورت میں یہ مالک بنے گا. مزید مفتی صاحب. جی بجا فرمایا. اصل میں یہ مالک کرنا ہے بھی نہیں، یہ صرف خبر دینا ہے ایک چیز کی، اور اس کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کہنا ہے کہ یہ جو کچھ میرا ہے وہ تمہارا ہی ہے. تو یہ الفت و محبت کے طور پر، منانے کے طور پہ کہا جاتا ہے. اس طرح سے کوئی مالک نہیں ہو جاتا. جو شرعاً اصول ہیں کہ کس طرح کوئی کسی چیز کا مالک ہوگا وہ پائے جائیں گے تو وہ مالک ہوگا، ورنہ وہ مالک نہیں ہوگا، اور یہاں وہ صورت نہیں ہے. میں اس ٹائم موجود ہوں میدان عرفات میں جبل رحمت کے سامنے.
اور بارش ہو رہی ہے، اور اس وقت میرے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہے، باپا جان سے میں عرض کروں گا، جو خطبہ حج کا خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ جبل رحمت کے اوپر دیا تھا یا نیچے دیا تھا؟ سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع آخری حج فرمایا تو اس میں یہ کہ اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا تھا. حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج فرمایا، وہی حجت الوداع تھا. اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اوپر جبل رحمت کے اوپر نہیں، جبل رحمت کے یعنی کہ جبل رحمت کے کو اپنے قرب سے نوازا اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جانی میرا سوال یہ تھا کہ کچھ ایٹم ایسے ہوتے ہیں جن کی وارنٹی نہیں ہوتی، الیکٹریکل ایٹم یا ایکس وائی زیڈ، بہت سارے ایٹم آتے ہیں جن کی وارنٹی نہیں ہوتی، وہ ہم کسٹمر کو چیک کرا کے دے دیتے ہیں، تو کسٹمر ایک دن کے بعد ریٹرن لے آتا ہے یا کچھ ٹائم کے بعد ریٹرن لے آتا ہے کہ یہ آپ نے خراب دے دیا ہے اور بحث کرتے ہیں، تو اس کا سولوشن کیا نکالا جائے؟ اس صورت میں گاہک کا واپس کرنا اگر اس وجہ سے کہ چیز میں کوئی ایسا عیب ظاہر ہوا کہ جو کاروباری حضرات کے نزدیک بھی عیب ہے، یعنی وہ بھی اسے عیب مانتے ہیں اور وہ عیب دکاندار کے پاس سے ہی پیدا ہوا تھا اور اس نے بیچتے وقت عیب سے براعت کا اظہار نہیں کیا تھا، یعنی یہ نہیں کہا تھا کہ اگر وہاں اس میں کوئی عیب ہے، کوئی خامی ہے تو اس کی اپنی ذمہ داری نہیں ہے، جو ہے تمہارے سامنے ہے دیکھ لو. تو اب اس صورت میں واپس لینا لازم نہیں، جبکہ وہ اس کو کہہ دیا تھا، اظہار کر دیا تھا. اگر اظہار نہیں کیا تھا تو اب واپس لینا لازم ہے کہ یہاں واپسی خیار عیب کی وجہ سے ہے، اس میں وارنٹی ہونے نہ ہونے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور اس صورت میں اگر اس نے جان بوجھ کر یہ عیب چھپایا تھا تو گناہگار بھی ہوا کہ مبی یعنی جو چیز بیچی گئی اس میں عیب ہو تو اسے ظاہر کر دینا واجب، اور چھپانا حرام و کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. اور اگر واپسی کی وجہ عیب نہیں بلکہ کوئی اور وجہ، مثلا پسند نہ آنا یا دکاندار نے بیچتے وقت عیب سے اپنی براعت کر لی تھی، یا چیز ہی خریدار کے پاس قبضے میں جانے کے بعد خراب ہوئی، مثلا کہہ دیا تھا کہ چیز کو دیکھ لو، میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں ہوں، تو اب واپس لینا لازم نہیں، وہ واپس لینے سے انکار کر سکتا ہے. یاد رہے کہ اگر وارنٹی والی چیز ہے تو جب تک وارنٹی کی مدت باقی ہے اور خریدار کے پاس چیز خراب ہو گئی تب بھی خریدار دکاندار کو واپس کر سکتا ہے. اس صورت میں دکاندار واپس لینے سے بلا وجہ انکار نہیں کر سکتا. وارنٹی کے قانون اور شرائط کے مطابق اس چیز کو صحیح کرنا یا بدل کر دوسری دینا اس کی ذمہ داری ہے. بہرحال یہ کہ دھوکے سے کام نہیں لینا چاہیے اور جو مطلب یعنی کہ عیب ہے وہ ظاہر کر دینا یہ ضروری ہوتا ہے. دھوکہ دینا یہ گناہ کا کام ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، من غش فلیس منا، یعنی جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. ایک اور حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر کرنے والا اور دھوکہ دینے والا جہنم میں ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. الحمدللہ ملک بھر میں کثیر مقامات پر مدنی مذاکرات دیکھنے سننے کا سلسلہ ہے. ہمارے رکن شورا حاجی جنید مدنی اس وقت جو ہے وہ سنی دارالعلوم جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد، الحمدللہ ان کے اساتذہ بھی موجود اور طلباء کرام بھی موجود ہیں. اسی طرح عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہماری لانڈھی کی جامعہ سلیم حنفیہ، ان کے بھی علماء اور طلباء الحمدللہ آج مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. اور 3 دن سے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک سنت و برا اجتماع جاری ہے، اور ملک بھر سے مجلس رابطہ کے ریجن، گورنمنٹ ڈویژن، ڈسٹرکٹ اور سیکریٹریٹ وغیرہ کی مجالس کے کثیر اسلامی بھائی، مجلس اصلاح برائے قیدیان کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں. ایک سوال ہمارے پاس جو ہے وہ فیس بک پیج پر آیا ہے. انس رضا پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں اچانک موت ہو جائے تو لواحقین کو کس طرح صبر کا ذہن دیں، کہ اس طرح بعضوں کا غم دکھ جو ہے وہ بڑھ بھی جاتا ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ان کو صبر کا ذہن دیا جائے. ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام، طلباء کرام کو خوشامدید، اور مجالس رابطہ کے اراکین کو بھی خوشامدید جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. اللہ سب کا آنا سنانا قبول فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، آخر تک شریک رہیے گا. اچانک موت پر صبر کی صورت ہے کہ پہلے سے بندہ ذہن بنا کر رکھے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، مجھے ایک دن مرنا ہے. پہلے کے دور تو بڑا پاکیزہ ہوتا تھا، بچوں کو قبر کے سوال جواب سکھاتے تھے. اب 100 سال کے بوڑھے کو بھی قبر کے سوال جواب نہیں آتے ہوں گے. جنرل بات کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں، علماء کی نہیں. جہاں علماء کی صحبت میں جو رہتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن جنرل پبلک کو کیا پتا. تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ سوال جواب بچوں کو یاد کراتے تھے، سورۃ الملک یاد کراتے تھے. اس میں بھی بڑا قبر و حشر کا ذکر ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے. عذاب قبر سے بچاتی ہے سورۃ الملک، ناجیہ ہے سورۃ الملک، نجات دلانے والی ہے. تو بہرحال تو پہلے یہ ہوتا تھا، موت کے یاد کرنے کے اسباب ہوتے تھے. اب غفلت کا پردہ پڑ گیا، اب موت یاد ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اگر اچانک آتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سارا خاندان قبیلہ ہل جاتا ہے، خصوصاً جوان موت. اب یہ کہ جوان اموات تو کثیر ہوتی ہیں. حادثے میں اسکوٹر چلاتے ہوئے بھی کافی نوجوان جو ہیں وہ حادثے کا شکار ہوتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. یا ہارٹ فیل کا سلسلہ بھی ہے، ایک تعداد ہے جو اچانک ہارٹ فیل ہو جاتی ہے. صرف بوڑھا ہی نہیں، جوان ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا مطلب کہ کوئی تکلیف ہے اس کو، اور اچانک بس وقت پورا ہو گیا تو وہ ہارٹ فیل ہو گیا. تو پہلے سے ذہن بنا ہوا ہوگا نا کہ مجھے کبھی بھی موت آ جائے گی. یہ سبھی کو پتا ہو کہ ہم میں سے کوئی بھی پہلے جا سکتا ہے اور دوسرے کی بھی باری وہ لائن میں کھڑا ہوا ہے. الموت بابن کلو نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. الموت قدح کلو نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر جاندار نے پینا ہے. اب بہرحال یہ کہ اچانک موت آ گئی تو سوائے صبر کے چارہ بھی کیا ہے. اصل وہ کیٹیگری پر ہوتا ہے. اگر کوئی بزرگ ہیں عمر رسیدہ اور ان کا اچانک انتقال ہوا تو اتنا صدمہ عام طور پہ نہیں ہوتا جتنا صدمہ جوان موت پر ہوتا ہے. کہ بزرگ جو ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں ذہن بن جاتا ہے کہ یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھ بند ہو جائے ان کی. لیکن جوان کے بارے میں بڑی امنگیں ہوتی ہیں، حسرتیں ہوتی ہیں.
جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو اپنا بھی اگر حساس طبیعت ہے تو اندازہ ہوتا ہوگا کہ اب میں زیادہ عرصہ رہوں گا نہیں دنیا میں. اس جوان کو ایسا نہیں ہوتا, وہ تو سمجھتا ہے کہ ابھی بہت عمر پڑی ہے. یہاں تک کہ نوجوان داڑھی رکھتے ہیں تو ماں باپ بولتے ہیں یہ تیری عمر ہے داڑھی رکھنے کی. تو اللہ کی داڑھی رکھنے کی عمر کیا, جب بالغ ہے اور داڑھی نکلی تو رکھ لے, یہ واجب ہے. کاٹے گا تو گناہگار ہوگا, جو کٹوائے گا کہ کاٹ دو تو کہنے والا بھی گناہگار ہوگا کہ گناہ کا حکم دے رہا ہے, چاہے وہ نہ بھی مانے, لیکن یہ کہنے والا گناہگار ہو گیا کہ اس نے تو کہا نا کہ گناہ کر لے. تو یوں مطلب یہ کہ صبر کریں, صبر کے فضائل پڑھیں. کہ صبر کرنے والوں پر تو یہ ہے کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور صبر کے بارے میں یہاں تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صابرین کو, صبر کرنے والوں کو بے حساب جنت میں داخل کرے گا. ہو واویلا مچانے سے, شور شرابہ کرنے سے ظاہر ہے کہ وہ جانے والا تو پلٹ کر نہیں آئے گا, وہ تو گیا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ میت پر رونے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں آ کے رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے. یعنی جانے والے پر, دنیا سے رخصت ہونے والے پر رو رو کر اپنی آنکھیں کیوں سجا رہے ہو؟ تمہارے رونے دھونے سے اب اس نے لوٹ کر آنا نہیں ہے, جانے والے نہیں آنے والے. بلکہ فرماتے کوئی دم میں یہ سراؤ جڑ گئے, کوئی دم میں یہ سراؤ جڑ گئے, ارے او چھاؤنی چھانے والے, ارے او چھاؤنی چھانے والے. کوئی دم یعنی کچھ وقت کے اندر, ان قریب. سرا منی مسافر خانہ, اور دنیا مسافر خانہ ہی ہے, تو یہاں مراد سرا سے دنیا ہے. کوئی دم میں یہ سرا اجڑ ہے یعنی ویران ہونے والی ہے. ان قریب یہ مسافر خانہ یعنی یہ دنیا ان قریب اجڑ جائے گی, ویران ہو جائے گی, کوئی بھی نہیں رہے گا اس میں, سب رخصت ہو جائیں گے. کہ مسافر جو ہوتا ہے وہ کچھ عرصے رہتا ہے, پھر آگے اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو ارے وہ چھاؤنی چھانے والے یعنی او ڈیرا جمع کر پڑے رہنے والے, یہ ڈیرا تیرا اکھڑ جائے گا, تو یہاں رہے گا نہیں. تو اس لیے تو ہوشیار رہے کہ تجھے جانا ہے. ایسا ڈیرا مت لگا یہ سوچ کر کہ تو یہاں سے جائے گا نہیں, جانا پڑے گا. تو بہرحال یہ کہ ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ کوئی بھی گھر میں جا سکتا ہے. تو اس طرح کا ذہن بنا ہوگا تو صبر کرنا شاید آسان ہو جائے گا. ورنہ یہ کہ بہرحال یہ کہ افضل الاعمال احمزها, افضل ترین عمل وہ ہوتا ہے جس میں زحمت زیادہ ہوتی ہے. تو جتنا صبر دشوار ہوگا انشاءاللہ وہ اجر و ثواب کا زیادہ حقدار ہوگا. صبر تو کر رہا ہے, اس کے سوا تو چارہ بھی کیا ہے. اے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو, عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ایس ایم ایس کے ذریعے جو آیا ہے, ایک یہ ہے کہ کہتے کہ ماں بیمار ہے اور ڈاکٹر نے جو چیزیں کھانے سے منع کیا ہے, میری امی وہ چیزیں کھانے کو مانگتی ہیں, ہمارے نہ دینے سے کیا ہم اپنی امی کی نافرمانی میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ امی کے وفادار ٹھہریں گے یوں اور کیا.
यूं तो मांगते हैं, मैंने तो ऐसे केस सुने, हार्ट का मरीज है, फालेज में है, दिन गिन रहा है और पाए खाने होते हैं, हजम पानी भी नहीं हो रहा बेचारे और खाने पाए होते हैं। तो अल्लाह करीम से आफियत का सवाल है। आमीन। तो अब ऐसे मौके पर औलाद हाथ बांध के खड़ी हो जाए पाए की डिश लेकर, समझे, तो बहरहाल ये ना दिया जाए। वाकई यानी कि ये परहेजी है, डॉक्टर ने कहा है कि ये चीज इसके लिए नुकसान दे, और ये बुजुर्ग हैं, इतना जहन काम नहीं कर रहा, तो मांगते रहेंगे ये दे दो वो खिला दो। ये जिंदगी भर खाना उम्दा उम्दा डिशें जो खाई है ना, ये मेरा यानी कि एक से ज्यादा मेरे पास इस तरह के केस आए हैं कि यूं मांगते हैं, ये पाए मांगते हैं, उम्दा ग़िज़ाएं मांगते हैं, और चबाने की ताकत भी नहीं होती, हजम करना भी इनके लिए मुमकिन नहीं होता, लेकिन हिर्स इनको होती है मरीजों को। तो वही अंदाजा होता है कि जिंदगी भर इसने मतलब उम्दा ग़िज़ाएं खाई हैं, तो ये बेचारे को आखिरी वक्त में ये आजमाइश, और हमारे लिए इसमें इबरत, हमारे लिए इबरत है कि हम मतलब अगर इस तरह उम्दा ग़िज़ाओं का वो सिलसिला रखेंगे तो कहीं हमको भी आखिरी टाइम में परेशानी ना हो। कि वो ज्यादा परेशानी होगी, और आदत नहीं होगी तो कम परेशानी होगी, आदत ही नहीं होगी तो खाने की ख्वाहिश भी नहीं होगी। तो कभी कभी उम्दा ग़िज़ा खाए आदमी, वो अलग बात है, लेकिन अगर इसकी रूटीन बना ले तो इसके लिए आजमाइश है। और एक रिवायत इस तरह की है भी कि जो लजीज ग़िज़ाओं का आदी होगा, उम्दा उम्दा ग़िज़ाओं का, नज़रा में उसको सख्ती उस हिसाब से ज्यादा होगी, इस तरह की रिवायत भी है। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए। हम तो लज़ाइज़ दुनिया के पीछे ख्वार हो गए, लज्जतों में इतना ही नेमाक है, इतनी यानी कि वो दिल लगा हुआ है कि आखिरत का होश ही नहीं है। अल्लाह करीम हमारा ईमान सलामत रखे, बुरे खात्मे से बचाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये इरशाद फरमाइए कि क्या आप अपनी दाढ़ी पर तेल लगाते हैं और क्या ये सुन्नत है? सवाल आया। दाढ़ी पर तेल लगाना याद यही पड़ता है कि सुन्नत है, यहां से शुरू करें, लेकिन अब वो जी देख रहे हैं, यहाँ रिवायत अगर मिल गई तो मैं इंशाल्लाह अर्ज कर दूंगा। यहाँ भी देखने का सिलसिला जारी है, मुफ्ती साहब भी देख रहे हैं, माशाल्लाह रिजवान भाई भी देख रहे हैं। मैं दूसरा सवाल कर लेता हूँ तब तक आपसे। ये दूसरा सवाल ये है कि क्या इस्लामी, मैं वैसे यहाँ से शुरू करता हूँ जी, मेरे जहन में यही है कि यहाँ से सुन्नत है शुरू, पहले यहाँ से फिर इस तरह। दाढ़ी में तेल ना लगाऊं तो मुझे मजा नहीं आता, वुज़ू में इत्मीनान भी नहीं होता, बाल ऐसे खुश्क हो जाते हैं। मगर सर में भी तेल लगाने का मामूल है, लेकिन आजकल लोग तेल नहीं लगाते ना होने के बराबर। इसकी वजह से फिर रोते हैं कि बाल झड़ते हैं, बाल टूट जाते हैं, और सर में खोड़ा हो गया है, तो खोड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? ये तो खुदा का शुक्र करो फोड़ा नहीं हुआ, अल्लाह, क्योंकि वो बाल में यानी तेल सर में नहीं डालेंगे तो खोड़े भी होंगे, फोड़े भी होंगे, सब कुछ होगा। और ये तेल फिर पूरे बदन को सप्लाई होता है ना, जिल्द में भी इसका ज़ाहिर है फायदा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो तेल तो सर में दाढ़ी में लगाते रहना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस कसरत से तेल इस्तेमाल फरमाते थे कि आप फिर सरबंद शरीफ यानी कपड़ा भी बांधते थे, जिसको सरबंद बोलते हैं। हमारे यहाँ इस सुन्नत पर भी अमल करने वाले साईं भाई आपको मिलेंगे, सरबंद बांधते हैं। तेल लगाए तो जब सरबंद बांध ले, कपड़ा बांध ले, तो इससे क्या टोपी इमामा जो भी है उसकी हिफाजत होगी, कपड़ों की हिफाजत होगी कि जायद तेल जो उसमें जज्ब हो जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तो एक आला हज़रत के शेर से ये जाहिर होता है कि वो बूंदे, कतरे, ड्रॉप्स ये टपकते थे। जैसे कि आला हज़रत फरमाते हैं, तेल की बूंदे नहीं
تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو، یعنی اے رضا، جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفوں سے تیل کے قطرے ٹپک رہے ہیں، تو یہ تیل کے قطرے نہیں ہیں بلکہ صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ گیسو مبارک آپ کے سیاہ تھے، یعنی بلیک، کالے، تو یہ کالے رنگ بالوں کے، اس کو رات سے تشبیہ دی، تو یہ ستارے جو ہے رات جب دن نکلتا ہے تو وہ ستارے چھپ جاتے ہیں، تو یہ مطلب ستارے جو ہیں یہ اس طرح چھپتے ہیں جیسے یہ گیسو سے جو ٹپک رہے، تو صبح عارض، عارض چونکہ روشن تھا میرے آقا کا، عارض مانے چہرہ، تو چہرہ روشن تھا، تو روشن چہرے پر یہ ستارے گویا رات نچھاور کر رہی ہے، لٹا رہی ہے، قربان کر رہی ہے۔ تو اتنا تیل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لگاتے تھے، اور ہم خالی سنت کے دعوے دار ہیں، عمل خالی بولنے کی بات ہے، عمل نہیں کرتے، تو ہمیں تیل تو لگانا چاہیے، فوائد اس کے بہت ہیں، حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے، دماغ تر ہوتا ہے۔ علماء کو تو خاص کر لگانا چاہیے، مصنفین کو، علماء کو، طلباء کرام کو، اس سے ان کی تعلیم میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، دماغ کام کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال یہ آیا ہے کہ آپ کے پاس آ گیا کچھ؟ یہ میرے ہاں میری گھنٹی بج گئی ہے، آئیو موبائل کی۔ المعجم الاوسط للطبرانی، جلد 5، پیج نمبر 344، حدیث نمبر 7429۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب داڑھی مبارک کو تیل لگاتے تو انفقہ یعنی نچلے ہونٹ اور تھوڑی کے درمیانی بالوں سے ابتدا فرماتے تھے۔ یہی میں نے کہا میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ سنت ہے، میں نے کئی بار پڑھی لیکن ذہن سے نکل گیا تھا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ڈر بھی لگتا ہے کہ ایک دم سے ہم بے دھڑک بول دیں، کیونکہ وہ ڈر لگتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے صاحب بھائی کو روایت بھیج دی انہوں نے۔ 163 مدنی پھول صفحہ نمبر 11، میرا ہی رسالہ ہے وہ، اسی میں آئی ہے روایت۔ مجھے یہ میں تھا کہ ماشاءاللہ ناظرین کو بھی میں عرض کروں، ناظرین حاضرین جو بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں نے امیر سنت سے جب یہ سوال کیا کہ کیا یہ سنت ہے، تو آپ تھوڑا یوں آگے آئے اور آپ غور کرتے رہے، اس کے بعد غور کرنے کے بعد جواب ارشاد فرمایا، اس میں بھی پھر جو جواب ہوا یہ ہمارے لیے رہنمائی تھی، اور ابھی ماشاءاللہ آپ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اگر کوئی چیز یا کوئی عمل منسوب کرنا ہے، یعنی آپ کی سنت کو بتانا ہے، آپ کی ادا کو بتانا ہے، تو اس میں کتنا احتیاط اور کتنا ایک ڈر و خوف بھی ہونا چاہیے کہ کوئی ہم سے ایسی بات بیان نہ ہو جائے جو نہیں ہے ایسی۔ تو ماشاءاللہ یہ بھی ایک ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ جو اسپیشلی جو ہمارا جو اہل علم طبقہ ہے، علماء، طلباء کرام وغیرہ جو ہیں، اسی طرح مبلغین بھی ہوتے ہیں، بعضوں کے ایسے نام ہوتے ہیں کہ ان سے اگر کوئی بات پوچھی جائے تو شاید منع کرتے ہوئے ان کو جھجک ہوتی ہوگی کہ یار ہم منع کیسے کریں، ہم کو نہیں آتا، تو یہ اسی میں عافیت ہے کہ منع کر دیں۔ میں چاہوں گا اس تعلق سے بھی امیر مسجد کچھ ہمیں احتیاطی تدابیر ارشاد فرمائے۔ حدیث پاک میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ جو مطلب جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، لیکن وہ تو جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات منسوب، لیکن علماء کرام جو ہمارے جو گزرے ہیں، ہمارے اسلاف گزشتہ بزرگان دین بہت ڈرتے تھے، یہاں تک کہ بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، لیکن
बता ये हाँ है तो ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल हाँ मुझे बराबर याद है, ऐसे ही फरमाया है सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। ये इनकी घबराहट होती थी, ये कहीं मुझे भूल तो नहीं हो रही मैं जो ये कह रहा हूँ। मगर आजकल तो बेधड़क वो ज़बानी हदीस से बयान करना, ये इतने हाफिजे रहे नहीं। वो दौर था कि वो हाफिजुल हदीस का लक़ब पाते थे, अब तो कहाँ याद रहती हैं हदीसें। तो हमारे यहाँ मुकर्रिरीन हैं, मुबल्लिगीन हैं, वो धड़ाधड़ मतलब यानी कि वो हदीसें कह कर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान कह कर बेदरेक बयान कर रहे होते हैं। मैं सही बोलता हूँ, मैंने कई मतलब यानी कि ऐसे क्लिप भी देखे, मुकर्रिरीन को सुने कि वो फिर ये जो बोल रहे होते ना, किताबों में उनका अता पता नहीं होता, बाज़-औक़ात अल्फाज में फर्क होता है। इसलिए मेरी तो एक बहुत बरसों पुरानी आदत है, मैं हत्तल इम्कान सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद जो है वो देखकर पढ़ना पसंद करता हूँ। एक जो उलमा ने लिखा वो पढ़ दें तो इसमें आफियत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल ये आया, अगर सफ़र मदीना में कोई मुश्किल तशरीफ लाए तो हमें क्या करना चाहिए कि अदब भी रहे और सब्र भी कर सकें? राहे मदीना का तो हर कांटा भी फूल है, राहे मदीना का तो हर कांटा भी फूल है। ये क्या, अब तो सफर बहुत आसान है, अब क्या मुश्किल है? सफर तो करने वाले करते थे, काफिले चलते थे, डाकू लूट लेते थे, पैदल तो ऊंटों पर तो घोड़ों पर, और जमाना लगता था पहुंचते हुए। अब तो घंटों में हवाई जहाज में बैठे, और कराची से मेरा ख्याल है 4 घंटे के आसपास की फ्लाइट है, जद्दा शरीफ उतर जाए घंटों में मदीना शरीफ की भी फ्लाइटें होती है, घंटों में पहुंच जाते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक मैंने पढ़ा है कि इन्हें इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात के लिए मदीने मुनव्वरा हाजिर होना था, तो एक काफिले के साथ इन्होंने सफ़र इख्तियार किया। तकरीबन 8 दिन और रात गुजरे इनको, 8 रातों का सफ़र हुआ, और इसमें आपने 16 बार कुरान करीम ख़त्म किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये कि फिर भी अगर मुश्किल आती है तो इस पर सब्र करें और अजर का हकदार बने। इसमें तो लुत्फ होता है यार। मैं तो बीमार भी हुआ हूँ, हॉस्पिटलाइज भी हुआ हूँ सफर मदीना में, चोटें भी खाई है या चोट भी खाई है, लेकिन जाना जरूर है। मीठा मदीना दूर है, जाना जरूर है। राहे मदीना के सभी कांटे हैं फूल से, राहे मदीना के सभी कांटे हैं फूल से, दीवाना बाशोर है जाना जरूर है, दीवाना बाशोर है जाना जरूर है, पुरखार राह पाँव में छाले भी पड़ गए, पुरखार राह पाँव में छाले भी पड़ गए, इसमें भी एक सुरूर है जाना जरूर है, इसमें
में भी एक सुरूर है, जाना जरूर है। मीठा मदीना दूर है, जाना जरूर है, जाना हमें जरूर है, जाना जरूर है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये पूछ रहे हैं बिल्ली और जिन्नात का आपस में कोई ताल्लुक है क्या? शेर से ताल्लुक तो बचपन से सुना है कि बिल्ली को शेर की खाला बोलते हैं, और जिन्नात और बिल्ली का ताल्लुक से तो आज पहली बार पता चला कि ये सवाल भी पैदा होता है। हकीकत में नहीं है, इसलिए कि वो जिन तो आग से पैदा की हुई गायब मखलूक है। जिन के माना ये होते हैं जो नजर नहीं आता, जिनको देखना मुमकिन नहीं है। ठीक। तो बहरहाल कि इसका बिल्ली से क्या रिश्ता? बिल्ली जानवर है, जिन जिन है। ठीक। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या इस्लामी बहनें मर्दाना जूते पहन सकती हैं? क्या फरमाते हैं आप? आजकल जॉगर्स वगैरह भी पहने जाते हैं। के लिए मखसूस जूते होते हैं, बिल्कुल नाजायज है ये। मुशाबत है ना मर्दों की, मर्द औरत की मुशाबत नहीं कर सकता, औरत मर्द की मुशाबत नहीं कर सकता। अच्छा, ये एक मालूमात मैं अर्ज करता चलूं कि आज अब अगर हम जूते लेने जाते हैं तो अब वो जूते कंपनियां बना रही हैं, मैंने खुद देखे हैं कि जो जूते मर्दों के लिए और औरतों के लिए दोनों के लिए यकसा हैं। और इसी तरह जो लिबास है या जूते इस तरह, मतलब वो कहेंगे ये जेंट्स के लिए भी हैं, यानी ये जेंडर सेम कर दिया, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यकसा, मतलब कि इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट है, जो ये भी प्रोडक्ट निकाली गई है जो मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। अब जब ज़ाहिर है कि एक फर्द के लिए फिक्स नहीं है, दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, मुशाबत की सूरत तो ना रही। ठीक। जब आसमान से बिजली गिरती है तो वो किस वजह से गिरती है और क्यों गिरती है, इरशाद तो फरमाएं। गिरने की वजह तो मुझे पता नहीं है। बिजली क्यों होती है इसकी तो पिछली बार जी हाँ, वो तो पिछला था कि राद नामी फरिश्ता जो है वो हाँकता है बादलों को, तो इससे मतलब है कि बिजली चमकती है। और उसकी तस्बीह जो है राद की, ये गरज जो सुनाई देती है वो राद नामी फरिश्ते की तस्बीह है। सूरत राद कुरान करीम में पूरी सूरत है, छोटे कद का एक फरिश्ता है राद। अब रिवायतें इसमें बहरहाल मुख्तलिफ हो सकती है। अच्छा, अब एक ऐसा सवाल मैं आपको करने जा रहा हूं जो मुझे लगता है कि एक सुलगता हुआ सवाल है और है प्रॉब्लम, सोसाइटी में ऐसा सवाल बन जाता है माशरे में। अब सवाल कुछ यूं है, क्या लड़कियां मर्दों की गुलामी के लिए पैदा होती हैं? शादी से पहले माँ बाप भाइयों की गुलामी, शादी के बाद शोहर की गुलामी। क्या इस्लाम हर मकाम में औरत को पीछे रखता है या वाकई ही औरतें गुलाम की तरह हैं? जवाब इरशाद फरमाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम ने मर्द को भी उसके हक दिए, औरतों को भी उसके हक दिए, बल्कि औरत तो पहले जमाने जालियत में बहुत मजलूमा थी, इस्लाम ने तो इसको उठान दिए। पहले तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, लड़की बेटी पैदा होती थी तो बेटी को तो जिंदा दफन कर देते थे। जोहलाए अरब, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनको बचाया और ये मतलब रस्म खत्म हुई दफन करने की। जिंदा दफन करते थे, ऐसे वैशी होते थे।
اور عورت کو اپنا بالکل مقام حاصل ہے، عورت کے حقوق ہیں، اور ماشاءاللہ عورتوں میں بھی ایک سے ایک، جیسے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مفتیات تھیں، بہت بڑی عالمہ تھیں، صحابیہ، ایک سے ایک عورتوں کو تو عزت اسلام نے دی ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ عورتوں کو مطلب ہے کہ اس کے حقوق نہیں دیتا تو وہ انفرادی اس کا فعل ہے۔ باقی بھائیوں کی غلامی، یہ ہو سکتا ہے کوئی کسی کے ساتھ ایسا پیش آیا ہو تو وہ اپنے مطلب ہے کہ جذبات اس نے دیے ہوں گے، ورنہ بھائی تو بہنوں کے ساتھ اتنا اس نے سلوک کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے کہ ماشاءاللہ بالکل یعنی کہ ادر ادر رکھتے ہیں اپنی بہن کو، اس پر جب اگر بیاہ کرتے ہیں تو لاکھوں لاکھ روپے اس پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر اس پر میں آپ سے کوئی ایسی بات کروں، آپ سے ایسی کوئی بات کروں کہ آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض عورتیں اپنی ذمہ داری کو غلامی کا نام دیتی ہیں؟ مثال کے طور پر جیسے آدمی ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، ہلکی پھلکی کوئی بیماری بھی ہے، تبھی دوائی کھا کر، گولی وغیرہ کھا کر یہ گھر سے نکلتا ہے، کام کاج کرنا ہے، پتہ ہے کما کر لاؤں گا تو گھر چلے گا، تو وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو جس طرح بعض اوقات جیسے مرد کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اس کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، نفقہ اس پر واجب ہے کہ گھر کے لیے سب کچھ کرے، تو بہت کچھ کرنے کا، تو اسی طرح عورت کو ایسا نہیں لگتا کہ بعض ایسے کام ہیں جو اس کی ذمہ داریوں اور اخلاقی ذمہ داریوں کا ایک حصہ ہیں، اور اس کو وہ گویا کہ معاذ اللہ بیچاری سمجھ بیٹھی ہو کہ یہ مجھے غلامی کی جیسے ہو گئی، ایسا کچھ لگتا ہے آپ کو؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ اب گھر کی کمائی کے لیے تو مرد جاتا ہے، اب اگرچہ عورتیں بھی جا رہی ہیں، لیکن پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مرد ہی نوکریاں کرتے تھے، دکانیں چلاتے تھے اور بیچارے اتنی محنتیں کرتے تھے، عورت امور خانہ داری انجام دیتی، کھانا پکانا، دھونا، بچے سنبھالنا، تو یہ تقسیم ہے۔ اس میں کیا مطلب ایسی غلامی ہے؟ دیکھا جائے تو مرد زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے، کما کے لاتا ہے بیچارہ، اور رات دن ایک کر کے مطلب وہ پیٹ بھرتا اپنا اور بال بچوں کا، اور پھر یہ کہ گھر میں بھی آ کر بعض اوقات عورت اتنی وہ ہوتی ہے مطلب منہ پھٹ کے پھر بھی مطلب اس کو احساس نہیں ہوتا، اور یوں بھی گھر خراب ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ جیسے ہی شوہر تھکا ہار آیا تو مسکرا کر اس کا استقبال کرنے کے بجائے آج تمہارے بیٹے نے پیالہ توڑ دیا اور آج گلاس توڑ دیا تو سنبھالو اپنے بیٹے کو، مارو اس کو، آپ نے منہ پر اس کو سر پہ چڑھایا، جب دیکھو اس کو بس پیار ہی کرتے رہتے ہیں، تھوڑا آنکھ بھی دکھاؤ اس کو، تو یہ گائیڈ کرتی رہتی ہے شوہر کو۔ اب اس طرح مطلب یہ کہ وہ بیچارے کی تھکن میں اس کو تھوڑا مسکرا کر استقبال کرے، اس کو دم لینے دے، اس کو پانی پیشکش کرے، پانی دوں، کچھ آپ کو چاہیے، تھکے ہوئے آئے ہیں ماشاءاللہ کر کے، وہ ایسا ہر جگہ نہیں ہو رہا۔ تو یوں مرد بھی مظلوم ہے کئی جگہ پر، کئی جگہ عورت بھی مظلوم ہے، وہ تو ہے اپنا اپنا حساب کتاب ہے، تو کسی پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں ساس مظلوم ہوتی ہے، کہیں بہو مظلوم ہوتی ہے، کہیں نند مظلوم ہوتی ہوگی، تو ایک طرف تو نہیں ہے کہ خالی ہر ساس بہو پر ظلم کرتی ہو، ایسا تو نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہر بہو ساس پر ظلم کرتی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح پورے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اگر اس طرح اگر ظلم کی داستان لی جائے نا تو عورت پر ظلم کے تعلق سے شاید زیادہ مضامین مل جائیں گے۔ اگر گھر کی سٹوری دیکھی جائے تو عورت کا عورت کے ساتھ ظلم ہونے نہ ہونے کا زیادہ تعلق ملے گا، نہ کہ مرد کا عورت کے ساتھ۔ اور ساس بہو تو پھر دونوں عورتیں ہی ہیں، شاید آپ کہنا چاہتے ہیں، نند بھابی دونوں عورتیں، نند باوج بھی عورتیں، دو بہنوں میں نہیں بنتی یا نہیں بنتی، ماں بیٹی میں نہیں بنتی۔ بھائی کسی کے اگر دو بیویاں ہوں تو وہ سوتنیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی دو عورتیں ہی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کہ وہ معاملہ ان کا جو تیز چل رہا ہوتا ہے، تو یہ مطلب کہ ان کا تو یونین بننا بہت مشکل ہے۔ لیکن اب یہ کہ کوئی کسی کی ہیں دو بیویاں بالفرض، تو ان کو حالات کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے، یعنی کہ پرانی کہے گی اس کو تم طلاق دے دو،
یہ کہے گی تم اس کو چھوڑ دو، اس کے پاس اب کیوں جانے لگے ہو، مجھے کیوں پھنسا دیا ہے، یہ ایسی توبہ توبہ، یعنی یہ مشورہ دینا کہ تم مطلب یعنی کہ اس کو طلاق دے دو، توبہ استغفر اللہ، گھر توڑوانا، رشتہ توڑوانا یہ شرن گناہ ہے، نہیں سمجھتی بالکل، یعنی کہ وہ ضد کرتی ہیں کہ اس کو تم چھوڑ دو۔ تو اب یہ کہ میں یہ نہیں مشورہ دوں گا کہ دو گھر کے بیٹھ جاؤ اور اپنا سکون برباد کرو اور گھر کا مطلب کنڈا کر دو۔ ایک بات ہے کہ اب کسی کی ہیں دو، تو اب یہ کہ دونوں آپس میں ترکیب بنا لیں، ادر آپشن بھی تو نہیں ہے نا، لڑتی رہیں گی، ٹینشن لیں گی تو بیماریاں، پھر گناہ الگ اس میں ہوتے ہیں، یہ باتیں، تہمتیں، بدگمانیاں، تو اللہ کریم آسانی کر دے۔ تو اس لیے وہ دوسری کی تو میں فیور میں نہیں ہوں۔ حضرت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب حج پر گئے تھے تو علماء کرام نے، وہاں کے علماء اور مشائخ نے اعلی حضرت کا بڑا احترام کیا۔ اعلی حضرت کی صلاحیتیں دیکھی تو آپ سے سندیں لیتے تھے، اجازتیں لیتے تھے۔ عرب کے علماء، اس وقت وہ عاشقان رسول کا دور تھا، تو وہ مشورہ دیا کہ آپ دوسری شادی کر لیں ہمارے یہاں۔ تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ آپ کے شہزادگان کی امی جان بھی تھی، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ کی کنیز کو اس لیے تو نہیں لایا کہ میں اس کو صدمہ دوں، تو دوسری آئی تو صدمہ تو ہوگا، صدمہ ہونا یہ ہے کہ فطری امر ہے، لیکن گناہوں سے اس صدمے کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی الگ صورت ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا۔ تو علماء نے یہ عرض کیا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ آپ چونکہ آپ کے پاس بہت علم کا خزانہ ہے، تو آپ کی یہاں دوسری شادی ہو جائے گی، ایک گھر یہاں ہو جائے گا، تو آپ بار بار آتے رہیں گے، ہم آپ کا فیض اٹھاتے رہیں گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے دوسری نہیں کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیں یہ وضاحت اس لیے کی کہ کہیں کوئی مطلب ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بات کو مطلب دلیل بنا کر کے بھائی اس میں بھی مدنی چینل میں بولا ہے کہ دوسری کر لو۔ ایک بار میرے پاس ایک آیا، میرے کو بولا اجازت ہے مجھے تیسری کرنی ہے، تو دو پہلے سے تیسری کرنی ہے، تو میں نے کیا کہا اس کو، یار میرے کندھے بہت کمزور ہیں، میں بوجھ نہیں اٹھا سکا، سمجھ گیا، مسکرا کے بھاگ گیا، ورنہ پیر صاحب کو مزہ دیتا، مرشد کا حکم ہے تیسری کرو۔ اس میں بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات ہمیں مل رہے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیں بیڈ روم کی دیوار پر اللہ کے ناموں کی فریم وغیرہ لگانا کیسا؟ لگائی تو جاتی ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اب وہ آپ کہیں اور گھوم رہے ہوں گے، تو اس میں یہ کہ ایسے موقع پر یہ لکھا ہے کہ جیسے قرآن کریم ہے تو اس پر کوئی مطلب اس کو ڈھک دے، یہ فریموں کو بھی غالباً ڈھکنے کا ہے، کپڑا اس پہ ڈال دے، یہ مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کے حوالے سے مقدس جی، تو اس میں تو کپڑا وغیرہ ادب ہے یہ، جی ادب ہے یہ، اور عام طور پہ یہ اونچی نہیں کہہ رہے تو گناہ گار بھی نہیں ہے جی، عام طور پہ چونکہ اونچی ہی لگائی جاتی ہیں، تو اس لیے اگر کوئی سو رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، تو پاؤں چونکہ نیچے ہی کی طرف ہوتے ہیں، تو اس لیے اس طرف اگر پاؤں ہوئے تو اس کو بے ادبی بھی نہیں کہیں گے۔ جیسے جس طرف لیٹا ہوا ہے اسی طرف اوپر کی طرف جو ہے یہ ایسے فریم لگی ہوئی ہے یا کوئی کتاب وغیرہ رکھی ہوئی ہے، تو اس کو علماء نے لکھا کہ اب یہ جو پاؤں پھیلیں گے، چونکہ براہ راست اس کی طرف نہیں جا رہے، وہ اوپر ہے، تو اس لیے اس کو بے ادبی نہیں کہا جائے گا۔ کہتے ہیں اگر بتی جلانے سے کیا دکان یا گھر میں برکت ہوتی ہے؟ مساجد کے آداب، رسالہ مکتبۃ المدینہ کا فیضان مدنی مذاکرہ قسط 12 المدینۃ العلمیہ نے
جو اس کی ترکیب بنائی ہے اس میں لکھا ہے اپنے ارد گرد اور گھروں کے ماحول کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھیے کہ اس سے جہاں جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے وہیں گھروں میں برکت بھی ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس بونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں خوشبو سلگانے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن خوشبو ایک اچھی چیز ہے، مگر خامہ خواہ اس کو اگربتی کمرہ بند ہے اور اگربتی جلا دی اور مقصود خوشبو لینا نہیں ہے، برکت حاصل کرنا ہے، یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جیسے قبروں پہ بھی لوگ اگربتیاں گاڑ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس سے یہ تو فضول جاری ہے۔ ویسے خوشبو اچھی چیز ہے، خوشبو اچھی چیز ہے اور اس کے حضرت نے پذیرائی کی خوشبو کی، لیکن قبروں پر یہ جلانے کی آپ نے پذیرائی نہیں کی۔ ہاں لوگ وہاں موجود ہیں، جیسے کوئی تلاوت ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے اور اس میں اگربتیاں قبر کے پاس قبر سے ہٹ کر اس کو گاڑ دی یا اگردان میں رکھ لی تاکہ لوگوں کو خوشبو پہنچے تو یہ ایک اچھی چیز ہے، ورنہ قبر والے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اسراف میں جائیے کہ ویسے جلا کر آ گیا چھوڑ دیا، غالباً یہ اسراف میں جائیے، کسی کو فائدہ نہیں اور قبر کو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح دکان میں اگر اس لیے جلاتے ہیں کہ وہاں دکان میں جو لوگ ہیں ان کو خوشبو پہنچے گی تو یہ اچھی بات ہے، اور فرشتوں کو بھی خوشبو سے فرحت ہوتی ہے، تو یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ میں فرشتوں کو اور مسلمانوں کو خوشبو کے ذریعے فرحت کا سامان کروں گا، تو انشاءاللہ اس نیت کا بھی ثواب ملے گا۔ خوشبو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی، اور خوشبو ہو، ہاں اگربتیاں بغیر خوشبو کی بھی آتی ہیں، خاص کر مزارات پہ لوگ رسمی طور پہ وہاں دے دیتے ہیں تو وہ بغیر خوشبو کی بھی دیکھی ہے میں نے، خالی بس وہ الاؤ ہوتا اس میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ الاؤ جو آگ روشن اس میں اگربتیاں ڈالیں گے پھر وہ اتنی خوشبو نہیں دے گی، خوشبو ہوئی کہ وہ اپنے حساب سے اس کو اوپر جلائی، اب یہ خوشبو جلتی جائے گی اور دیتی جائے گی، وہ تو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، کہیں کہیں ہوتا ہے ایسا، یہ نہیں اگر آپ کی چلتی ہے جہاں ہوتا ہو ایسا ان کو سمجھائیں کہ ایسا نہ کریں، یہ کیوں دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، بغیر خوشبو کی بیچتے ہیں اور لوگ خوشبو والی سمجھ کر لیتے ہیں، تو یہ دھوکہ ہے۔ ہاں جس کو پتا ہے کہ خوشبو نہیں ہے اس میں، کہہ کر یا بھائی خوشبو نہیں ہے اس میں، اب وہ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ یہ جائز ہے، لیکن اب وہ جلا رہا ہے، یہ فضول اسراف کر رہا ہے، گناہ گار ہوگا، اس کو ڈال رہا ہے اس میں الاؤ میں، تو یہ تو الٹا دھوئیں سے آنکھیں جلیں گی، خوشبو تو نہیں ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا۔ میں نواز بولدا پیا فیصلہ آباد دا رہائشی، تے اس ٹائم اسی نولٹی پول اتھے مچھی مارکیٹ دے وچ کھڑے ہوئے ہاں، تے جتھے مچھی بہت ساری آندی ہے تے جنہاں دے وچ مچھی دے اوپر لکھیا ہوندا اللہ محمد، تے میں پوچھنا چاہنا کہ یہ مچھی نو کٹ دیندے آ یا وہ بیچ دیندے نے، کہ یا مچھی کھا لینی چاہیے یا کٹنا بہترین ہے کہ نہیں ہے؟ میرا نام احسان علی، میں فیصلہ آباد دا رہائشی۔ اج کل سردیاں دا موسم آ، مچھی بڑی عام کھادی جاندی ہے، اسی بھی بہت زیادہ کھانے ہیں مچھی، تے سانو یہ نہیں پتا کہ مچھی دی کیڑی سب تو زیادہ شام تے کی ہے۔ اب میرے بابا جی کو سوال ہے کہ جہی سردیاں دے موسم دے وچ سب تو زیادہ مچھی اچھی اور فائدہ مند اور لذیذ کیڑی ہے، میں نے جواب دیتا جائے۔ میں محمد رمضان فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں، اور میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارا مچھلی کا کام ہے، اور جو ہم کام کرتے ہیں مچھلی اور اس کے چھینٹے ہمارے پہ پڑتے ہیں، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس سے ہماری نماز ہو سکتی ہے کہ ہمارے کپڑے پاک ہیں کہ ناپاک ہیں؟ دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ ماشاءاللہ
मछली भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसमें अल्लाह मोहम्मद अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लिखी हुई मछली, वो तो बिल्कुल नायाब सी होती है। कभी कोई करोड़ों मछलियों में कभी आ गई होगी, देखी तो मैंने भी जिंदगी में नहीं है। अब अगर कोई सी मछली है भी तो इसको, मेरा ख्याल है कि लोग इसकी तो ज़ियारत करेंगे और इसको खुश्क करके इसको तबर्रुकन रखेंगे शायद। ताहम अगर कोई खा लेता है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, खाना जायज है इसका। तावीज भी तो पानी में घोल के पीते ही ना, जिसमें आयतें वगैरह लिखी होती है। अच्छा, और सवाल किया है कि कौन सी मछली खाई जाए। लाखों किस्में मछली की, दरिया की जो मखलूक है ना, जमीन की मखलूक से बहुत ज्यादा है। तो अब हर एक को अपनी अपनी वो क्वालिटी पसंद होती है, किसी को कोई सी मछली, किसी को कोई सी मछली। तो इसमें अपनी पसंद की मछली बंदा खाए। लेकिन ये होता है बाज मछलियां ज्यादा मुफीद हों, बाज कम मुफीद हों, बाज मछलियां किसी को माफिक नहीं आती होंगी, ये भी होता, एलर्जी भी होती है किसी किसी मछली से। तो तरह तरह की मछली आती है। तो ये कि इसमें ज्यादा मालूमात नहीं है मुझे। वो सलमोन मछली एक है, मशहूर मछली है, दुनिया की मशहूर शायद है। उसमें ओमेगा 3 होता है, ये बड़ी कीमती और मुफीद मानी जाती है। लेकिन शायद पाकिस्तान में ना मिलती हो, मिलती होगी तो टीन पैक मिलती होगी। टीन पैक जो गिजाएं होती है ना, इनके साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि इनमें ये ऐसे केमिकल डालते हैं इसको देर पा रखने के लिए, जो सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। ये जो मैंने पढ़ा ये बता रहा हूँ। सलमोन भी ताजा मछली मिले ना तो अच्छी है, फायदे वाली है। ओमेगा 3 में कुदरती चिकनाहट होती है, तेल, चर्बी। तो मछली की चर्बी तो जमती नहीं है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह का तो इसके बारे में पढ़ा नहीं कि इससे कोलेस्ट्रॉल होता हो। हाँ, झींगा जो है उससे कोलेस्ट्रॉल का पढ़ा है कि कोलेस्ट्रॉल होता है झींगे में। है मछली, झींगा भी मछली है, अगरचे उलमा का इख्तिलाफ है, बचना बेहतर है, खा ले तो कोई हर्ज नहीं झींगा। तीसरा ये कि वो मछली काटने के छींटे, तो मछली में जो कुछ होता है ये नापाक नहीं है, इसके छींटे भी उड़ते हैं, ये नापाक नहीं है। अलबत्ता ये कपड़ों पर जो मछली लगेगी, ये इसके छींटे लगेंगे तो इससे कपड़ों से बदबू आएगी, और बदबू की हालत में मस्जिद में दाखिल होना ये जायज नहीं है, कि इससे लोगों को भी तकलीफ होती है और फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। तो इसलिए इससे जो मछली का काम करते हैं, नमाज तो उन पर भी फर्ज है, तो वो अपने कपड़े साफ सुथरे रखें। बदन में भी बदबू हो जाती होगी तो अच्छी तरह नहा धोकर ये पहले से इनको तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं कि वो जमात खड़ी होने लगी, इकामत शुरू हुई और अब भाग भाग के तैयारी हो रही है, फिर तो जमात मिलेगी नहीं है, फिर सफाई पूरी नहीं होगी। तो पहले से अपना अंदाजा लगा ले कितनी देर में ये तैयार हो जाता है। ये जरूरी है उसके लिए कि ये तैयारी करें और अपने साफ सुथरे कपड़े अलग रखें। गुस्ल से अगर बदबू जाती है तो गुस्ल करें, वरना जिन हिस्सों पर मछली के असरात हैं उनको साबुन से या जैसे भी इसको इस तरह साफ करें कि बदबू जाती रहे, ये जरूरी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या ये रहनुमाई फरमा दें कि जब घर में मछली पकती है और हम जब मछली खा लेते हैं तो उम्मन नाखूनों में मछली का एक जैसे स्मेल सी होती है जो खाने के बाद वो उंगलियों और नाखूनों में रहने की जैसे होता है ऐसा। तो अब इसको कितना मतलब कि अच्छे तरीके से हाथ धोए, क्योंकि फिर वो रहती है एक टाइम तक, कि ये खाने के फौरन बाद इस तरह हाथ धोना कि ये चली जाए, तो इसका क्या तरीकेकार होना चाहिए? असल वो मछली जो खाने के शौकीन होते हैं ना, तजर्बाकार, उनकी मछली बदबूदार नहीं होती।
جو کبھی کبھار کھائیں یا انگڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ سمجھ نہیں پڑتی. تو یہ جیسے میری بہن کیا کرتی تھی, بڑی بہن جو ہوتی تھی, 4-5 گھنٹے پہلے مچھلی ڈال دی پانی میں, اب وہ پانی میں اس کی جو بھی اسمیل ہے وہ نکل جائے گی. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ اس کو سرکے میں بھگو کے رکھتے ہیں. سرکے میں کتنی دیر بھگوئیں گے؟ گھنٹہ آدھا گھنٹہ میرا خیال بھگوئیں گے نا سرکے میں, تو اسمیل سرکہ جو ہے نا اس کی لے لے گا. بلکہ خالی سرکہ لگا لیں, ہاں یہ سرکہ لگا لیں اس کو مچھلی کو, تو اس کی اسمیل جو ہے نا وہ کچھ دیر رکھ دیں سرکہ لگا کر, تو اس کی اسمیل چلی جائے گی. نمک پہلے سے لگانا بھی مفید ہوتا ہے. اس طرح مطلب ہے کہ جس کو مچھلی کھانا آتا ہوتا ہے نا تو اس کو طریقہ بھی آتا ہوتا ہے. مچھلی کھانے والی ایک مطلب مخصوص کیٹیگری ہے لوگوں کی, وہ مچھلیاں شوق سے کھاتے ہیں. ایک تعداد ہے جو مچھلی کے قریب بھی نہیں جاتے, بھول کرتے ہیں. مچھلی کے اپنے فوائد ہیں. انہیں خاص کر مچھلی کا سر جو ہے نا یہ بڑا مفید ہے. تو جو مچھلی کھاتے ہیں وہ مچھلی کا سر نہیں کھاتے, یہ پھینک دیتے ہیں. اور جو سر کھاتے ہیں یہ بڑے مہنگے داموں بعض اوقات ان کو سر خریدنا پڑتا ہے. بڑا سر جو ہوتا ہے نا کافی مہنگا ہوتا ہے. تو اس کو بھی مطلب ہے نا کہ اس سے کھانے سے عقل بڑھے گی. مچھلی کا سر کھانے سے, اور اس کا سوپ بنانے کا بھی طریقہ ہے وہ یخنی. تو بعض قومیں ایسی ہیں جو مچھلی بہت کھاتی ہیں, ان میں عقل بھی زیادہ ہوتی ہے. فقراء البغداد, فقراء المدینہ, بنگلہ دیش بہت عقل مند ہوتے ہیں. میں صحیح بولتا ہوں, دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہ مچھلی بہت کھاتے ہیں. موسلی چاول یہ ان کی پسندیدہ غذا ہے, مچھلی چاول کھاتے ہیں. اور وہ بڑے یوں وہ نہیں ہوتے بم جیسے, کیونکہ مچھلی موٹاپا نہیں لاتی. تو یہ ہوتے عام طور پہ نارمل, دماغ ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا ہوتا ہے, بہت سمجھدار ہوتے ہیں. اب ایک اس میں ظاہر ہے کہ وہ کم سمجھدار بھی ملیں گے, لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ زیادہ تر سمجھدار ہوتے ہیں. اسی طرح ہند میں بھی بعض ایسے صوبے ہیں, سن رکھا ہے میں نے, وہ مچھلی کا سر بڑے شوق سے کھاتے ہیں. یہ بھی بہت یعنی کہ عقل مند مانے جاتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی مچھلی بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں. مچھلی کے سر بہت کھائے ہیں میں نے, اور ہم شوق سے کھاتے ہیں. اس میں ایک کہنے کا اللہ کی یہ بھی نعمت ہے, اور اس کے فوائد آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا, عقل بھی اور ترقی کر جائے گی انشاءاللہ. کبھی نہ کبھی شوق سے کھاتے ہیں ہم مچھلی. سب کھایا کریں, ہفتے میں 1 یا 2 بار تو کھانی ہی چاہیے مچھلی. آہستہ آہستہ کھائیں گے تو کھانے بھی آ جائے گی انشاءاللہ, پکانے بھی آ جائے گی. تلی بھی نہیں. جو مچھلی کھاتے ہیں نا وہ عقل مند شاید اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ تلی بھی کھاتے ہیں, ڈیپ فرائڈ, یہ نقصان کرتی ہے. یہ جو تیل ہے نا, یہ جو کڑکڑا کے تیل کرتے ہیں اس میں فری ریڈیکلز بنتی ہیں جو کہ کینسر بھی لا سکتی ہے, فری ریڈیکلز. تو یہ مطلب تلی ہوئی مچھلی نہیں. کبھی کبھار کوئی ایک آدھ پیس کھا لیا تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ کہ وہ گریل فش یہ چلے, وہ کوئلوں پر بھنی ہوئی, یا پھر یہ کہ وہ سالن کی طرح پکی ہوئی مچھلی, یہ مفید ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدیقی کمپیوٹر, صدیقی کمپیوٹر. لبیک. ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ میرا نام نور رضا عطاری ہے. نور العطاری. نور رضا عطاری. نور رضا عطاری, ماشاء اللہ. عمر؟ 7 سال کا ہوں. ماشاء اللہ.
سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، جوابات نے میری جو بھی مسٹیک ہو فوراً میری اصلاح فرمائی. میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. اچھا صدیق کمپیوٹر، یہ تو بتائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت یعنی برتھ کہاں ہوئی؟ رفیق رسول، مشیر رسول، جانثار رسول، محب المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برتھ مکہ شریف میں ہوئی. امیر المؤمنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، امیر المؤمنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ. نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں آپ. ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ. اچھا یہ عام طور پر ایک غلط تلفظ بولا جاتا ہے، یہاں ابو بکر بولتے ہیں، ابو بکر نہیں ہے، کاف ساکن ہے. ابو بکر، ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق بولیں گے تو غلط ہو جاتا ہے. اور یہ 99.9 ابو بکر ہی بولتے ہیں ہمارے یہاں. اس کی تھوڑی اصلاح ناظرین کر لیں، اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. زبان پر ابو بکر ہی وہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ ابو بکر نکلے گا نہیں. محنت کریں گے تو شاید نکل جائے گا. تو صدیق کمپیوٹر آپ بولیں ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق. ماشاء اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام، کنیت اور فیمس ٹائٹل یعنی مشہور القاب بتائیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، اور آپ کا فیمس ٹائٹل صدیق اور عتیق ہے. اچھا کنیت نہیں، کنیت. 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 وہ کون سے کام ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا درجہ، فرسٹ رینک حاصل ہے؟ مردوں میں سب سے پہلے اسلام، کاموں کے بارے میں بتائیے. مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے صدیق اکبر، سب سے پہلے اپنا اسلام ظاہر کرنے والے صدیق اکبر، سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینے والے صدیق اکبر، سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والے صدیق اکبر، سب سے پہلے عتیق یعنی دوزخ کی آگ سے آزادی کا ٹائٹل پانے والے صدیق اکبر، سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے ارے غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. اور دعوت اسلامی کے مبلغین کے لیے یہ ذوق افزا بات ہے کہ امت میں سب سے پہلے مبلغ اسلام بھی صدیق اکبر ہے. ایمان لاتے ہی انہوں نے تبلیغ شروع کر دی، نیکی کی دعوت دینی شروع کر دی. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے نزدیک اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عزت والی پرسنالٹی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کا مقام سب سے بلند ہے. رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی خدمت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہ دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا. یہ سن کر صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے اور میرے مال کے مالک تو آپ ہی ہیں، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے.
کیا پیش کرے جانا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں اس زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ ماشاء اللہ۔ صدیق کمپیوٹر عاشق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چند فضائل سنا دیجئے۔ صدیق اکبر وہ ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار یار مزار حوض کوثر کے ساتھی ہیں۔ صدیق اکبر وہ ہیں جن کا نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آسمانوں پر لکھا گیا۔ صدیق اکبر وہ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں۔ صدیق اکبر وہ ہیں جن کے احسانات کا بدلہ خود اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ صدیق اکبر وہ ہیں جن نے اپنا سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا۔ ماشاءاللہ بڑی تیاری کر کے آئے۔ اچھا یہ بتائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال شریف یعنی ڈیتھ کب ہوئی اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیتھ 22 جمادی الاخری کو ہوئی اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کوئی کرامت سنائیں گے؟ جنتی ابن جنتی صحابی ابن صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میرے جنازے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کے سامنے رکھ دینا اور سلام عرض کرنا۔ انتقال کے بعد آپ کے جنازے کو نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کے سامنے رکھا گیا اور لوگوں نے سلام عرض کی، یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ ھذا ابو بکر۔ یہ عرض کرتے ہی مزار شریف کا گیٹ خود بخود کھل گیا اور آواز آنے لگی، محبوب کو محبوب سے ملا دو کہ محبوب محبوب سے ملنا چاہتا ہے۔ پیغام نبی یہ دیتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں، پیغام نبی یہ دیتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں، جو حق پر ہیں وہ کہتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، صدیق عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ و علی جنتی 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 جنتی، حسن و حسین بھی جنتی 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 جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی 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 جنتی، ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی۔ ماشاءاللہ۔ والدین نبی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہیں، معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ و علی جنتی جنتی، حسن بھی حسین بھی جنتی 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 جنتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نور رضا کو عالم باعمل مفتی اسلام بنائے، خوب دعوت اسلامی کا دینی کام کریں، اچھے مبلغ بنے، مخلص مبلغ بنے۔ ماشاءاللہ بڑی تیاری کی آپ نے، سبحان اللہ، بارک اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی علی۔ انشاءاللہ سوجل ہمارے ان مدنی منع نور ذات طاری کو انشاءاللہ سوجل 2600 روپے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے اور ان کے ابو کے لیے انشاءاللہ مدنی باکس بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ سوجل۔ صلو علی الحبیب۔ ان کے ابو کو شکرانے میں نہیں ایک ماں کے مدنی قافلے کا مسافر بنا دیا جائے، اگر خوشخبری مل جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔
اور ویسے بھی مدنی قافلہ مجلس کی طرف 14 فروری کی تاریخ بھی ہے ہماری کہ 14 فروری کو 1 ماہ کے مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ. ابھی تیاری کے لیے بھی ٹائم ہے ان کے پاس، اگر جی ہمت اور یہ کرتے ہوں تو. تیاریاں ہو رہی ہیں، اور 3 دن کے مدنی قافلے جو سفر پر ہیں وہ ماشاءاللہ اس کی دعوت بھی عام کر رہے ہیں. فیضان مدینہ میں تو بڑی تیاریوں کے ساتھ اسلام بھائی آئے ہوئے ہیں علاقے والے، اور انہوں نے تو میسج دیا ہے کہ ہمارے پاس تو تقریباً 100 سے زائد الحمدللہ ان کے ڈویژن سے 1 ماہ کے اسلام بھائیوں کے انہوں نے رقم بھی جمع کر لی ہے. اور ماشاءاللہ یہ کیا بات ہے، جی تو 1 ماہ کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول ہمت کرے. اور آج جو کئی مقامات پر ہمارے مدنی قافلہ کی جو شرکا ہیں انہوں نے بھی اپنی اطلاعیں دی ہیں کہ ہوٹلوں میں مختلف مقامات پر انہوں نے عاشقان رسول کو جمع کیا ہے اور مدنی مذاکرہ دکھا رہے ہیں. تو کوئی ایسا سلسلہ بھی ہو جائے کہ یہ بعد میں بھی دیکھتے رہیں، اور ابھی ہاتھوں ہاتھ 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کی نیتیں بھی پیش کر کے امیر علیہ سنت کی دعائیں حاصل کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کنٹینیو ہو رہے ہیں نا، ہفتے سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک انشاءاللہ. تمام عاشقان رسول اس میں ضرور شرکت فرمائیں، اور جہاں جہاں سے اسلامی بھائی تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ یہاں پر بھی ان کے لیے ایک علم دین سیکھنے سکھانے کا جدول بھی مرتب کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے. انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی سعادت ملے گی، اور خوب خوب علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اپنے گھروں میں مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھیے گا. جو کراچی والے فیضان مدینہ آ جائیں، یا باہر والے بھی اگر فیضان مدینہ میں آ کر رہنا چاہیں تو مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب. میں محمد مظہر جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا درس نظامی عالیہ دوم کا طالب علم ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ ایک سوال ہے کہ یہ دربار مزارات پر اور جس طرح مدینہ شریف میں یہ کبوتر بہت زیادہ ہوتے ہیں، اکثر مزارات پر دیکھنے میں آیا ہے اور ملاحظہ بھی کیا ہے، سنا بھی ہے، تو ان کبوتروں کا کیا کوئی خاص تعلق ہے درباروں سے؟ تو ان کی خاص کوئی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی جو بھی وضاحت ہے رہنمائی فرمائیں. مکہ مکرمہ میں جو حرم میں کبوتر ہیں ان کے بارے میں تو یہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ غار ثور پر جس کبوتری اور کبوتر نے انڈے دیے تھے وہ اس کی نسلوں سے یہ حرم میں ان کو یہ خدمت کی تھی نا انہوں نے، تاکہ کفار کو یہ پتہ نہ چلے کہ اندر کوئی گیا ہے. اندر کوئی جائے گا تو کبوتر اڑ جائیں گے. کبوتر کے انڈے کہاں سے آئے؟ کبوتری بیٹھی ہوئی ہے انڈے پر، مکڑی نے جالا بن دیا. یہ اللہ پاک نے حفاظت کا سامان فرمایا اپنے حبیب کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس کبوتر کو یہ مطلب اس کا صلہ ملا، اس کی نسلیں وہاں حرم میں. اچھا، باقی رہا دیگر مزارت پر تو اصل مزارت کی نسبت تو اللہ بہتر جانے، زائرین سے ضرور نسبت ہے ان کو، کیونکہ یہ زائرین کا ایک پرانا معمول ہے کہ یہ مزارات پر جو کبوتر ہوتے ہیں ان کو دانے کھلاتے ہیں. تو یوں جہاں غذا ملے گی وہاں مطلب یہ نہیں کہ ظاہر ہے کہ مخلوق جائے گی تو کبوتر وہاں ہوتے ہیں، ان کو دانے ملتے ہیں وہاں. جیسے آج آپ ابھی دیکھ کھول دو نیاز کی، دیکھیں کھول دو، خوشبو ایسی آئی ہے، گھروں سے نکل کر آنکھیں ملتے ہوئے لوگ کھانے کے لیے پہنچ جائیں گے. تو غذا پر تو آتا ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں 20 سے 30 سال کا جو عرصہ ہے یہ اہم ترین ہوتا ہے. جو باتیں سوچی تھی، مستقبل کے پلانز وہ پورے کرنے ہیں، شادی ہونی ہے، والدین بھی بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، پیسے کمانے ہیں، نوکری کاروبار وغیرہ. اب یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی ہنر سیکھتے ہیں. کوئی گاڑیوں کا یا موٹر سائیکلز کا کام سیکھ لیتا ہے، مکینک بن جاتا ہے. کوئی کیٹرنگ یعنی کھانے پکانے کے کام سے وابستہ ہو جاتا ہے. کوئی زراعت سے وابستہ ہو جاتا ہے اور مویشی وغیرہ پال لیتا ہے. اور بعض کپڑے کا یعنی سلائی کڑھائی کا کام شروع کر لیتے ہیں. اور بہت سے ایسے ہیں جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے والوں کو تو تعلیمی یافتہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ جن کے پاس ہنر ہے، 7، 8، 10، 20 سال کا تجربہ ہوتا ہے، اور بعض تو ایسے اپنے ہنر میں طاق ہوتے ہیں کہ دور سے گاڑی چلتی آ رہی ہو وہ آواز سن کے بتا دیں گے گاڑی میں خرابی کہاں ہے. لیکن انہیں پڑھا لکھا نہیں سمجھا جاتا اور معاشرے کا رویہ ان کے ساتھ تھوڑا مختلف ہوتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اس 2021 میں یعنی جدید دور میں ڈگری کی زیادہ اہمیت ہوگی یا ہنر کی؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ صحیح معنوں میں تعلیمی یافتہ یعنی ایجوکیٹڈ یہ کس کو کہنا چاہیے؟ میرے نزدیک تو علماء پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بھلے انگلش کی ABCD ان کو نہ پتا ہو، کیونکہ جو اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں، علم دین پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو یہ پڑھے لکھے ہیں. اسی طرح جس کو دینی معلومات ہے، فرض علوم جانتا ہے، نماز کے مسائل جانتا ہے، روزوں کے مسائل جانتا ہے، ذرا وہ پڑھا لکھا ہے. باقی دنیاوی تعلیم ہے اور قرآن کریم دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا. اب اس کو ہمارا لوگ پڑھا لکھا بولتے ہیں، ہوگا اپنے نزدیک پڑھا لکھا جو ہے وہ میں نے عرض کر دیا. اب یہ کہ عرف عام میں اسی کو پڑھا لکھا بولتے ہیں کہ جس کو مطلب وہ پھر انگلش بولتا ہو. تو اب یہ معاشرے کی تقسیم ہے. راہ ہنر مند تو معاشرہ اس کو پڑھا لکھا بولتا نہیں ہے. اب کرنا کیا چاہیے؟ تو وہ یہ کہ علم دین حاصل کرنا چاہیے اور ہنر بھی سیکھنا چاہیے کہ ہنر مند آدمی بھوکا نہیں مرتا. پڑھے لکھے بھاری تعداد میں آپ کو بے روزگار ملیں گے. خودکشی کرنے والوں میں بھی ایک تعداد آپ کو ان پڑھے لکھوں کی ملے گی. علماء ابھی تک ایک بھی نہیں میں نے سنا کہ وہ عالم دین نے خودکشی کی ہو، کہ واقعی پڑھا لکھا تو عالم ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے. ہنر مند بھی کائے کو خودکشی کرے گا، کھاتا پیتا ہے، موج کرتا ہے. تو جو بھی ہے بہرحال وہ علم دین سب کو حاصل کرنا چاہیے. دنیاوی تعلیم بھی لی ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہوتی رہے، لیکن اب نماز پڑھنا نہیں آتی اور قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، تو اب ایسی تعلیم دنیاوی یہ کیسے پڑھا لکھا کہا جائے اسے کو؟ لیکن لوگ کہتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں وہی پڑھا لکھا ہے. اللہ کریم ہم کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، علم دین سے ہمارا سینہ مدینہ بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. حضرت یہ کیا واقعہ ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا غار میں ہونا اور پھر جان دینا. غار ثور کا واقعہ یہاں مراد ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے داخل ہوئے تاکہ کوئی اگر موذی وغیرہ تو مجھے پہلے نقصان ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نقصان نہ پہنچائے. یہ عشق تھا ان کا. یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقہ کرنے والا، عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تمہارا ایک غار ثور میں وہ تشریف لے گئے
اور دیکھا تو کئی جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے، تو امکان تھا کہ کہیں سے سانپ نکل آئے. تو پہلے انہوں نے اپنی چادر مبارک وغیرہ کے پیس کیے اور غار کے کسی طرح بھی سوراخ بند کیے. ایک سوراخ خالی رہ گیا، وہ کوئی چیز ایسی تھی نہیں کہ اس کو بند کیا جا سکے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا زانو پیش کیا. سرکار نے ان کے مبارک زانو کو نوازا، سر اقدس اس پہ رکھا اور آرام فرمایا. اب وہ جو خالی سوراخ تھا اس سے امکان تھا کہ کوئی سانپ وغیرہ نکل آئے اور ایزا نہ دے محبوب کو. انہوں نے اپنی ایڑی یا انگوٹھا اس پر رکھ دیا. اب اس میں سانپ جو تھا وہ ایک پرانا سانپ تھا جس نے وہ یہ تذکرہ سن رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوگی اور اس غار میں وہ تشریف لائیں گے. تو جب اس نے اس کے غار میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے بھینی بھینی خوشبو پھیلی، تو یہ سمجھ گیا کہ میرے محبوب آ گئے. اب وہ ہر سوراخ سے، اس نے کئی سوراخ اس لیے بنائے تھے کہ کوئی بھی سوراخ اگر بند ہو جائے تو میں کسی اور سوراخ سے آ کر ان کی زیارت کروں. لیکن جس سوراخ پر گئے وہ سانپ گیا تو راستہ بند. آخرکار وہ ایک سوراخ جو بند تو تھا لیکن کچھ اس میں نرم نرم تھا، تو اس نے وہ اس کو تھوڑا دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ سیدنا صدیق اکبر بھی سمجھ گئے کہ کوئی نکلنا چاہتا ہے وہ ایزا دے گا، تو آپ نے اور پاؤں مضبوطی سے جما دیا اپنا. اس نے پھر مجبوراً عشق میں ڈوب کر وہ بوسا لے لیا، نے ڈس لیا. اب وہ زہر نے اپنا کام دکھانا شروع کیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر وہ نچھاور ہوئے. آنکھ مبارک کھل گئی کہ نبی کا دل نہیں سوتا، صرف آنکھ سوتی ہے. اس لیے وہ نبی کا وضو بھی سونے سے نہیں جاتا. تو آپ نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ تو انہوں نے وہ واقعہ سنایا اور سانپ اس دوران باہر آ گیا کیونکہ وہ پکڑ ڈھیلی ہو گئی نا، اور وہ زہر نے اثر دکھایا تھا، اضطراب کی وجہ سے وہ ہٹ گیا تھا راستہ. کو سانپ تو خیر آیا اور وہ ارد گرد گھومنے لگا تھا، زیارتیں کر رہا تھا. تو اس طرح مطلب یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اس میں ہے. یہاں بڑا پیارا شعر ایک نے لکھا پنجابی شاعر نے کہ وہ سانپ گویا زبان حال سے کہہ رہا تھا، سارے سوراخ بند تھے. آسے آسے عمر گزاری جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدوں آیا بہاراں. یعنی میں نے اس امید پر اپنی عمر گزار دی کہ کبھی تو میرا سونا مجھے اپنا جلوہ دکھائے گا. تو جب جلوہ دیکھنے کا ٹائم آیا، جب باغ میں بہار آئی تو یار نے میرا راستہ ہی بند کر دیا. مالی نے رکھوال نے رکھوالی کرے انہوں نے میرا راستہ ہی بند کر دیا. یہ بڑا پیارا شعر ہے. خیر، تو بہرحال سانپ کی حسرت پوری ہو گئی اور وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مبارک لعاب، تھوک مبارک وہاں زخم پر لگایا سانپ کے ڈسنے کی جگہ پر، تو وہ زہر جو تھا وہ اس کا اثر جاتا رہا. صدیق اکبر فریش ہو گئے. یہ حکایت اس پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ صدیق اکبر کی تعریف کرتے ہوئے کہ یہ تو جان قربان کر چکے تھے کہ سانپ ڈستا ہے تو ڈسے، محبوب کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، دیٹس آل. تو اس لیے صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، صدیق بلکہ
حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے کہ جان کی حفاظت، یہ تو فرضوں کا بھی فرض ہے، جان تو بہت بڑا فرض ہے کہ بندہ اس کی حفاظت کرے، لیکن صدیق اکبر نے اپنے محبوب پر یہ جان بھی قربان کر دی. اپنے زوم میں اپنے خیال میں تو دے چکے تھے، صاحب نے ڈس دیا، گیا بھلے ڈسے، محبوب کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات، پچھلے ہفتے جو کیے گئے تھے سوالات. سوال نمبر 1، ہر فرض نماز کا ثواب کتنے گنا ملتا ہے؟ جواب 50 گنا. سوال نمبر 2، بادلوں کو چلانے والے فرشتے کا نام بتائیے. جواب راعد. سوال نمبر 3، حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ علیہ غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں یا بعد کے؟ جواب پہلے کے بزرگ ہیں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ام فیضان اتاریہ کراچی، بنت محمد ارشد اتاریہ نواب شاہ، نعمان اتاری بنت اقبال ضیائی میرپور خاص، ام عائشہ اتاریہ، ام معوض اتاریہ راولپنڈی، بنت خالد اتاریہ لالا موسیٰ. یہ بہت سارے نام آتے ہیں تو ان میں سے سلیکٹڈ یوں کہ ان کا وہ قرآن اندازی کی جاتی ہے. پھر جتنے آئے ہوتے ہیں ان میں سے قرآن اندازی کر کے وہ ایک کو انعام دیا جاتا ہے. تو تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام بنت شہزاد، ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات، یہ سوالات جو ہوتے ہیں نا وہ اسی مدنی مذاکرے میں سے دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ اگلے ہفتے جوابات وہ یہ قرآن اندازی وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ جب یہ چھٹی شریف کے 6 ہوں گے نا تو ہم نے روز کا روز ہوگا کہ آج کا کل، کل کا پرسوں، اس طرح.
وہ اعلانات ہوتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع میں کس جانور پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا؟ سوال نمبر 2، امت میں سب سے پہلے مبلغ اسلام کون ہے؟ سوال نمبر 3، کیا جانور اور پرندوں کی روح بھی فرشتے قبض کرتے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ امیر علیہ سنت ہر ہفتے ایک رسالے کی ترغیب امیر علیہ سنت کی طرف سے بیان ہوتی ہے، اور اس رسالے کو پڑھنے سننے والوں کو امیر علیہ سنت دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں آنے والے ہفتے، یعنی اس ہفتے سے جو رسالہ پڑھا جائے گا اس کے حوالے سے دعائے عطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصیبت و پریشانی سے چھٹکارے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ اذان کی برکتیں پڑھ یا سن لے، اسے مؤذن رسول حضرت بلال کا جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ گزشتہ ہفتے جو رسالہ پڑھا گیا اور سنا گیا، اس کی ہمارے پاس کارکردگی موجود ہے۔ بسم اللہ شریف کی برکتیں۔ الحمدللہ پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد پڑھنے سننے والوں کی 21,29,21,29۔ پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 6,23,263۔ اوورسیز اسلام بھائی 2,16,822۔ اوورسیز اسلامی بہنیں 1,34,086۔ ٹوٹل جو ہمیں ابھی کارکردگی ملی ہے وہ 30,74,200۔ گزشتہ ہفتے امیر علیہ سنت نے اب رسالے کی جو ہدف ہے ٹارگٹ وہ 40 لاکھ دیا ہے، تو اب سفر جاری ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ میرا ہدف تو پورا ہو گیا اور اس سے زیادہ ہو گئے، نہیں آپ میری ہرس پوری نہیں ہوئی۔ 40 کا کر دیا نا بابا، پچھلے 40 کا کیا تھا؟ 40 کر دیا آپ نے۔ اچھا میں 30 سمجھا تھا۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ اور زور لگانا پڑے گا۔ جی بالکل 30 شاید پچھلے ہفتے کے ہوں گے۔ جی 30 ہو گئے تھے پچھلے ہفتے بھی ماشاءاللہ۔ میرے مدنی بیٹے مدنی بیٹیاں اور کوشش فرمائیں، اور 40 کا عدد، مگر یہ کہ پھر انشاءاللہ اس سے بڑھنا آگے، 40 سے بھی بڑھتے رہنا جب تک زندہ ہے، پڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں، عمل کرتے رہیں انشاءاللہ۔ علم دین کی برکتوں سے اپنی جھولیاں بھرتے رہیں۔ ماشاءاللہ آج چونکہ پہلا ہفتہ ہے اور اسلامی بہنیں بھی اس میں خصوصیت کے ساتھ ان کی ترکیب ہوتی ہے، تو ان کی کارکردگی ہمیں ملی ہے کہ کراچی ریجن میں نمایاں پوزیشن جو حاصل کی ہے، کراچی ساؤتھ زون ام عثمان عطاریہ 20,542، کراچی ساؤتھ زون 1 ام میرا عطاریہ 15,921، اور تیسرے نمبر پر ملیر کراچی ایسٹ ام فیضان عطاریہ 12,953۔ اسی طرح جو بین الاقوامی اوورسیز سے ہمیں ملی ہیں، بمبئی ہند سے ام احمد عطاریہ 16,150، حیدرآباد ام محسن عطاریہ 6,735، رائے پور ام امروز عطاریہ 2,794۔ تو یوں اسلامی بہنوں میں بھی ماشاءاللہ اس رسالے کو پڑھنے سننے کی تحریک جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ مزید دعا فرما دیں۔ ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے، واقعی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے انشاءاللہ۔ میرا 40 کا بھی عدد پورا ہو جائے گا، فگر انشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت میسج ہمارے رکن شورا حاجی فاروق نے بھیجا ہے، آئیے باپا آپ سے کوئی دعائیں بھی لینی ہے، سناتے۔
یکم فروری کو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری الحمدللہ حیدرآباد تشریف لائے، اور ان کی آمد پر ہمارے ذمہ داران نے ماشاءاللہ یہ ترکیب بنائی ہے کہ 26 فروری بروز جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ حیدرآباد ریجن سے ایک ماہ کے مدنی قافلوں کی 3 اسپیشل ٹرینیں ہم روانہ کریں گے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں، کوششیں کرنے والوں کو بھی دعاؤں سے نواز دیجئے، اور ساتھ میں آپ کی مدنی بیٹیاں جو اس کے لیے کوشش کریں اور دیگر شعبہ جات والے بھی کوشش کریں، ان کو بھی دعاؤں سے نواز دیجئے۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ اللہ پاک آپ سب کو جو حیدرآباد میں سفر کریں گے 26 فروری 2021 کے ایک ماہ کے مدنی قافلے میں، اللہ کریم سبھی کو بے حساب بخشے، سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس جنت الفردوس میں عنایت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو میری مدنی بیٹیاں اس کے لیے اپنے محرم پر کوششیں کریں اور کامیابی حاصل کریں، ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو۔ جنہوں نے ان کے لیے جو بھی دام درم قدم سخن حصہ لیا، اللہ پاک سب کے حق میں یہ دعائیں مستجاب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کراچی میں 14 فروری ہے امیر الحسن صاحب سے، اور مختلف شہروں میں مختلف تاریخیں، یعنی فروری میں الحمدللہ تقریباً سبھی شہروں سے یہ ایک ماہ کے مدنی قافلوں کا سلسلہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ ویسے میں نے اجتماعی دعا دے دی ہے ایک بار، صحیح الحمدللہ جی، وہ الگ سے آ بھی چکی ہے جی، ہاں تو انفرادی ہر ایک کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جی جی بہتر۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے دینی کاموں کی تحریکیں یہ میسج دیا ہے۔ جائزہ تحریک اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,27,500، اسلامی بہنوں کی تعداد 1,08,528، ایک پارہ پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 77,115، اسلامی بہنوں کی تعداد 31,718، آدھا پارہ پڑھنے سننے والے اسلامی بھائی 70,686، اسلامی بہنیں 39,803، 1200 دفعہ درود شریف پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 84,451، اسلامی بہنوں کی تعداد 61,557، 313 درود شریف پڑھنے والے اسلامی بھائی 1,84,720، اسلامی بہنیں 1,07,884، گھر درس اسلامی بھائیوں کی تعداد 44,606، اسلامی بہنوں کی تعداد 79,279، تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکا اسلامی بھائیوں کی تعداد 64,846، 12 منٹ مطالعہ اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,55,237، اسلامی بہنوں کی تعداد 93,354، نفل روزہ رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 9,078، اسلامی بہنوں کی تعداد 14,597، زلفے رکھنے کی نیت اسلامی بھائیوں کی تعداد 21,790، تہجد پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 18,545، اسلامی بہنوں کی تعداد 12,307، ہفتہ وار اجتماع میں رات گزارنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 9,669۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حسن رضا، بوڑھے شیر کی کہانی سنو گے؟ جی سنائیے۔ انشاءاللہ۔ جنگل کا بادشاہ جو ہوتا ہے نا، وہ شیر مشہور یہ ہے کہ شیر کو جنگل کا بادشاہ بولتے ہیں۔ تو یہ جنگل کا بادشاہ شیر بوڑھا ہو گیا تھا، اب وہ شکار نہیں کر سکتا تھا، بڑی آزمائش میں تھا، تو اس نے وہ اپنا بات پھیلا دی کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو جنگل کے جانور اس سے ملنے آتے تھے، اس کی عیادت کے لیے، اس کا مزاج پوچھنے کے لیے۔ تو لومڑی بھی آئی کچھ دن کے بعد۔ لومڑی فاکس اس کو بولتے ہیں،
فوق سے دور کھڑی ہو کر, شیر غار کے اندر تھا, دور کھڑی ہو کر باہر سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو اس نے کہا بیمار ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, اور تم بیٹا دور سے بات کر رہی ہو, تھوڑا قریب آؤ نا. تو اس نے کہا بس میں دور ہی ٹھیک ہوں. تو کیوں؟ بولا میں نے یہ دیکھا کہ جو بھی جانور آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے آنے کے قدموں کے نشان تو ہیں, واپسی کے نشان آنے کے نہیں ہیں. اس کا مطلب جو بھی تمہارے پاس آتا ہے تم کھا جاتے ہو اس کو, تو میں نہیں آتی تمہارے پاس. یہ کہ اگر لومڑی واپس چلی گئی تو اس سے یہ سبق ملا کہ جو بھی کام کرنا ہو پہلے اس کے انجام پر آدمی غور کر لے کہ اس کام میں میرا فائدہ ہے یا نقصان. صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.